السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج ہم لوگ آپ کے ایجوکیشن کے یونٹ نمبر 2 کا لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ٹاپک ہے تصوریت کی بنیادی خصوصیات، یعنی بیسک کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالزم۔ یہ کویشچن آپ کو مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے اور یہ سارے طریقے آپ کو اوپر بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ تصوریت کی بنیادی خصوصیات کیا ہے، بنیادی صفات کی نشاندہی کیجیے، تصوریت کے اساسی فیچرز کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہے، نمایاں خد و خال کیا ہے، رہنما اصول کیا ہے، مرکزی خیالات کا احاطہ، بنیادی عقائد کیا ہیں، بنیادی قضیات کیا ہیں، تصوریت کے اساسی دعوے کیا ہیں اور تصوریت کے اساسی کلیات کیا ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے اگر یہ کویشچن آ جائے تو اس کو آپ یہی آنسر بیان کریں گے۔ آئیڈیالزم کو بطور اصطلاح لائبنز نے 1646 سے 1716 سب سے پہلے استعمال کیا۔ تصوریت کے بانی افلاطون نے دو طرح کی دنیاؤں کے وجود کا تصور پیش کیا۔ ایک دنیا مرئی ہے جسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ہر وقت، جس میں تغیر رہتا ہے، اور دوسری دنیا تصورات کی دنیا ہے جو اپنی فطری اعتبار سے مکمل دنیا ہے۔ یہ ذہن کی دنیا ہے اور غیر مرئی ہے۔ تصوریت کے حامیوں میں افلاطون، ڈیکارٹ، بارکلے، کانٹ، ہیگل، فشٹے، شیلنگ، شوپنہاور، اسپائنوز اور فروبل نمایاں ہے۔ تصوریت کے نمایاں اصول یہ ہیں، جس میں پہلا اصول ہے انسان مطالعہ کا سب سے بنیادی موضوع ہے۔ تصوریت کے نزدیک مرئی یا مادی دنیا حقیقت کا مظہر نہیں، اس کے نزدیک انسان مطالعہ کا سب سے بنیادی موضوع ہے۔ انسان اور اس کا ذہن قابل مطالعہ مظاہر ہیں۔ یہ ان تصورات پر توجہ فوکس کرتی ہے جو انسان کے اعمال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تصورات زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ دوسرا، روحانی ذہن آفاقی ذہن کا پارٹ ہے، یعنی اسپریچول مائنڈ از دا پارٹ آف یونیورسل مائنڈ۔ تصوریت پسند فلسفی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آفاقی ذہن انسانی ذہن سے برتر ہے۔ آفاقی ذہن میں ہی تمام انسانی اقدار کی بنیادی سورس ہے۔ تعلیم اور اس سے منسلک تمام سرگرمیوں کا مقصد آفاقی ذہن سے آگاہی اور تعلق ہے۔ انسان عالمگیر کبیر کے اندر ایک عالم صغیر بھی ہے، یعنی انسانی عالم کبیر جو ہے اس کے اندر ایک عالم صغیر بھی ہے، یہ ایک کل کا جز ہے۔ اس اعتبار سے انسانی روحانی ذہن آفاقی ذہن کا ایک پارٹ قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ علم ذات ہی حقیقی علم ہے۔ تصوری ماہرین عقیدہ ہے کہ ذات سے آگاہی ہی حقیقی علم ہے۔ تکمیل ذات اور نمو ذات تمام تعلیمی سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ روحانی فطرت کے باعث انسان کو نچلے درجے کی دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ انسان کی روحانی فطرت اپنے آپ کو آرٹ، کلچر، اخلاقیات اور مذہب میں منعکس کرتی ہے اور ایک متعلق تجزیے کے تحت ذہن، تصور یا روح آئیڈیالزم کی سب سے نمایاں صفت ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا بیوٹی از ٹروتھ، یعنی حسن صداقت ہے۔ تصوریت کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن صداقت ہے اور صداقت حسن ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ سچائی تک رسائی پائے۔ اقدار کل بھی سچ تھیں، آج بھی سچ ہیں اور سچ ہی رہیں گی۔ اپنی نوعیت میں یہ اقدار مطلق اور ناقابل تغیر ہیں۔ یہ اقدار زندگی کو عظیم، بامعنی اور باوقار بناتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تعلیم جو ہے ایک روحانی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن از دا اسپریچول نیسیسٹی۔ انسان ایک روحانی خودی کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ تعلیم اس خودی کی دنیا کی تلاش میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تعلیم کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس روحانی دنیا کی حدود میں پھیلاؤ کے لیے بھی فرد کی مدد کرے۔ تعلیم روحانی ضرورت کے ساتھ ایک سماجی ضرورت بھی ہے اور یہ انسانی تصورات اور ثقافتی نمونوں کو محفوظ کرتی ہے، منتقل کرتی ہے اور ان میں ضروری ترامیم بھی کرتی ہے۔ تصوریت آفاقی تعلیم پر فوکس کرتی ہے، یعنی آئیڈیالزم فوکسز آن یونیورسل ایجوکیشن۔ تصوریت فلسفہ کی تعلیم تمام انسانیت کے لیے ایسی تعلیم پر فوکس کرتی ہے جس میں تفریقات اور امتیازات نہ ہوں۔ تعلیم کو آفاقی ہونا چاہیے کیونکہ تمام انسان ایک خدا کی تخلیق ہے۔ آفاقی تعلیم کے اجراء کے بغیر کوئی فرد اپنی خودی کو درست سمت میں نہیں رکھ سکے گا۔ انسان اپنے کلچر کا خود خالق ہے، یعنی مین از دا کریٹر آف ہز اون کلچر۔ آئیڈیالزم اس امر پر یقین رکھتی ہے کہ تخلیقی سرگرمیوں کی وجہ انسان اپنی ثقافت کا خود مالک بن جاتا ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے کلچر کی حفاظت، منتقلی اور ترمیم کی کوشش کرتا ہے۔ عملے تعلیم کے ذریعے انسان اپنے کلچر میں اضافہ اور ترمیم کرتا ہے اور اس طرح اس کی تخلیقی سرگرمیاں معاشرے کی بہبود کے امکانات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ آئیڈیالزم نصابی کتب کے استعمال کی سفارش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تصوری ماہرین
جو ہے وہ عظیم نصابی کتب کی خواندگی کی سفارش کرتے ہیں۔ عظیم کتب میں موجود ذخیرہ علم سکراتی طریقہ یا مباحثی طریقہ سے منتقل کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ تصوری ماہرین فروبل کے گنڈزگارٹن طریقہ کو بھی مفید قرار دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بچوں کی بے ساختہ سرگرمیوں پر فوکس کرتا ہے اور اس کے علاوہ تصوریت پستانوری کا خود سرگرمی طریقہ بھی حمایت کرتی ہے۔ اس کے خیال میں یہ طریقہ نفسیاتی اصولوں اور تعلیمی پریکٹسز سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ انسانی ذہن آفاقی ذہن پر منحصر ہے، یعنی ہیومن مائنڈ از ڈیپینڈنٹ آف یونیورسل مائنڈ۔ تصوریت پسند اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک روحانی دنیا موجود ہے۔ یہ روحانی دنیا خدا کے آفاقی ذہن سے نفوذ پذیر ہے۔ خدا خالق ہے اور باقی تمام مخلوقات ہے۔ انسانی ذہن خدا کے آفاقی ذہن پر منحصر ہے۔ آفاقی ذہن تمام انسانی اقدار کا بنیادی سورس ہے اور تمام تر انسانی سرگرمیوں کا مقصد آفاقی ذہن کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آئیڈیاز کی دنیا مادہ کی دنیا سے زیادہ اہم ہے، یعنی ورلڈ آف آئیڈیا از مور امپورٹنٹ دین دا ورلڈ آف میٹر۔ تصوریت کا یہ عقیدہ ہے کہ اقدار خارجی ہوتی ہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اقدار کو نہ تو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ صداقت، خیر اور حسن نمایاں خارجی اقدار ہے۔ خدا کی صفات سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔ انسان کبھی ان اقدار کا خالق نہیں ہو سکتا۔ انسان صرف انہیں اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو دریافت کر سکتا ہے۔ داخلی خیالات سے ماوراء خارجی دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ ممکن ہے مادہ صرف ذہن ہی کا ایک مظہر ہو یا ذہن ہی کی پیداوار ہو۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب آپ اس کو غور سے جو ہے وہ اپنی بک بھی کھولیں، وہاں سے پڑھیں۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔